جو اللہ تعالیٰ نے دنیا امتحان کی جگہ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امتحان فرماتے ہیں۔ قرآن شریف میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ایمان والوں کو 5 طریقے سے آزمائیں گے، 5 طریقے سے تمہارا امتحان کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہارے اوپر خوف بھیج کر تمہیں آزمائیں گے۔ خوف کہیں کا ہو، واقعے کا ہو، بے روزگاری کا ہو، دشمنوں کا ہو، بدماشوں کا ہو، پولیس کا ہو، کہیں کا ہو کہ جانور کا ہو، تو یہ خوف ہم تم پر خوف بھیج کر آزمائیں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ تم ڈرتے کس سے ہو؟ تمہارے دلوں میں خوف اس کا ہے جو سب کا مالک ہے، جو سب سے بڑا پکڑنے والا ہے، سب سے زیادہ چھڑانے والا ہے، اس کا خوف ہے یا چیزوں کا ہے؟ اس طرح آزمائیں گے۔ ایک جگہ، ایک گاؤں میں، ایک بستی میں، کنویں میں کچھ اثر ہو گیا پیدا، جو بھی کوئی وہاں جاوے پانی پیے وہ ٹھیک ہو جاوے۔ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو گیا، انہوں نے اور شور مچا دیا، دنیا جانے لگی، بھیڑ لگ گئی، تو اس کے پانی میں کچھ اثر سا معلوم ہونے لگا، لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا۔ تو جسے دیکھو وہیں جاوے، جسے دیکھو وہیں جاوے، اسی کنویں میں جاوے، پانی پیویں، نہاویں۔ میں کہا ہم تو ٹھیک ہو گئے۔ بعض جھوٹ ایسے اڑاتے ہیں، کہنا اندھے بھی ٹھیک ہو گئے، جو ماں کے پیٹ سے پیدا وہ بھی اندھے ٹھیک ہو گئے، ٹی وی والے ٹھیک ہو گئے۔ بھائی ایک کو تو بتا دو کون اندھا ٹھیک ہوا؟ بس چل رہی ہے ہوا، ساری دنیا ادھر کو پہنچ رہی ہے، نہ کچھ سمجھ نہ کچھ۔ عورتیں بھی، مسلمان خاص طریقے سے عورتیں، نہ ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں رہی، نہ کہیں گے بس پانی میں جا کے نہ غوطے مارو اور نہ ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ کیا وجہ ہے؟ شیطان چاروں طرف اپنے چیلے چھوڑتا ہے، جو ہر آدمی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے وہاں لے جاؤ وہاں ٹھیک ہو جائے گا، وہاں لے جاؤ وہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ شیطان کا اثر ادھر سے پیدا ہوا، مناتی ہوئی ادھر، وہاں بڑے شیطان نے بیٹھ کر وہاں کچھ اثرات شروع کر دیے جتنے اس کے بس کے تھے۔ تو وہاں چاروں طرف سے لوگ ہو رہے، روکنے والے روک بھی رہے ہیں مگر کوئی سن نہیں رہا۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے جن کی روحانی طاقت، ایمان کی قوت بڑی زیادہ تھی، ان کو برداشت نہ ہوئی، وہ وہاں تشریف لائے اور آنے کے بعد وہ کنویں کو دیکھا کہ دنیا عاشق ہو کے چپٹی پڑی ہے، کوئی ذرا سا ڈھونٹ پانی کا دے دے، بعض تو دکانداری شروع کر دیتے ہیں، وہاں پانی بیچنا شروع کر دیا۔ تو وہ بزرگ ایک دم سے اس کنویں میں چھلانگ لگا گئے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور جب کنویں میں کودے وہ شیطان وہاں سے نکل کے بھاگ گیا، اوپر نکل کے بھاگ گیا ایک دم سے۔ جب بھاگ گیا تو یہ بزرگ بھی باہر نکل آئے۔ جب باہر نکل آئے تو کہا لوگوں اب اس کے اندر وہ اثر نہیں رہے گا، کیونکہ جو مکار تھا وہ بھاگ گیا، وہ حکیم جی جو یہاں بیٹھا لوگوں کو دھپل دے رہا تھا وہ بھاگ گیا۔ تو دیکھو لا الہ الا اللہ کیسے دل میں بیٹھا تھا کہ خوف پانی میں ڈوبنے کا نہ ہوا، خوف پانی میں جا کر جنات کے پکڑنے کا، مارنے کا نہ ہوا، خوف ہوا تو اس بات کا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دین لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں اور بددینی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، یوں جذبہ تھا۔ تو اللہ والوں کو کہتے ہیں غصہ آتا ہے، غصہ نہیں آتا، غیرت آتی ہے کہ اللہ کا دین برباد ہو رہا ہے اور اپنے لوگ برباد کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو غیرت آتی ہے۔ وہ غیرت کا جوش ہے جس کو لوگ غصہ سمجھتے ہیں۔ ارے غصے میں کسی سے لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں خوف بھیج کر آزمائیں گے کہ ڈرنے کی چیز ذات جو ہے وہ اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اور دوسرا فرمایا والجوع، ہم تمہیں خوف سے، بھوک سے آزمائیں گے، کہ تمہارے اوپر بھوک بھیج دیں گے، فاقہ بھیج دیں گے۔ کس طرح بھیج دیں گے؟ بھوک ہی نہیں لگتی، بس اب تو کھانا پینا ختم ہو گیا، اب تو میں موت آج مر جاؤں گا جب کھانا پینا ہی تھک گیا، یہ خوف بھوک کا اثر ہوا۔ کہیں اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتے ہیں کہ فاقہ بھیج دیا، کھانا نہیں مل رہا، دکان بند ہیں، مارکیٹ بند ہیں، سودا نہیں مل رہا، کرفیو لگ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو سامان نہیں مل رہا، کھانا نہیں ہے، فاقہ گھر میں آ گیا، یوں بھی بھوک ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے مختلف طریقے ہوتے ہیں بھوک کے، جن کی وجہ سے آدمی بھوک میں پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوں مت سمجھنا کہ یہ فاقہ لوگوں نے ڈالا ہے، یہ بھوک لوگوں نے ڈالی ہے، بلکہ یہ بھوک ہم نے بھیجی ہے تمہارے آزمانے کے لیے، کہ تم کھانا کھاتے ہو ہمارے حکم سے، پیدا کیا غلہ ہم نے، تم کھاتے ہو، ذائقہ بھی ہم دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کھانے سے پیٹ کا بھر جانا یہ بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ آدمی کھائے اور پیٹ نہ بھرے،
اور آدمی کو کھانا نصیب ہو، موجود ہے لیکن کھا نہ سکتا ہو، کو منہ میں چوٹ لگ گئی ہو، پھونکے پڑ گئے ہوں، دانت درد کر رہا ہو، کیا پتہ کیا موقع ہے، تو کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ یہاں ہمارے اس گاؤں میں حکیم جی کے یہاں ایک لڑکی کو لائے تو وہ سارے گھر والوں کا کھانا کھا جاتی، جتنا کھانا پکتا سارا کھا لیتی، اور یوں کہتی اور لاؤ مجھے تو بھوک لگ رہی، مجھے تو بھوک لگ رہی۔ اب بڑے پریشان، یہاں لائے میرے پاس، میں نے کہا بھائی وہاں لے جاؤ حکیم جی کے پاس، اثر تو کچھ معلوم ہو نہیں رہا، جنات کا، وہاں لے جاؤ۔ حکیم جی نے کہا دیکھ کے ہاں اسے بیماری ہے، انہوں نے دوا دی، اللہ کا حکم 2 خوراک میں ہی وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوا چلی، لیکن 2 خوراک میں وہ بیماری، وہ جو ہائے تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو میں نے حکیم جی سے پوچھا حکیم جی یہ کیا معاملہ تھا؟ اثر تو کچھ تھا نہیں، بیماری کیا تھی؟ بیماری تھی ہاں بیماری تھی۔ میں نے کیا تھی؟ انہوں نے کہا جوع البقر، اس بیماری کا نام ہے جوع البقر، کہ بکری کی طرح منہ چل رہا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، تو یہ حالت اس کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے بھوک بھیج کر آزمائیں گے۔ اس لیے ایمان والوں کو تو بڑا ہی عجیب انداز سے رہنا چاہیے، لیکن کیا کریں جب ایمان والوں نے ایمان کی لائن ہی چھوڑ دی تو بھوک سے بھی پریشان، خوف سے بھی پریشان، خون بننا بند ہو گیا۔ یہ سب باتیں جو ہے ہماری لائن اسلام کی اصولوں کے خلاف۔ آگے فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم مالوں میں نقصان بھیج کر تمہاری آزمائش کریں گے، مالوں میں نقصان بھیج کر تمہاری آزمائش کریں گے۔ کہ مال میں نقصان کس طرح آیا؟ بھینس مر گئی، کھیت میں آگ لگ گئی، جی پھل نہیں آیا باغ میں، یا پیداوار نہیں ہوئی، جو پیداوار ہوئی تھی آندھی چلی، سارا گنا گر گیا، سارے گیہوں گر گئے، سب ختم ہو گیا، اوپر سے اولے پڑ گئے، بارش پڑ گئی، تو مالوں کا نقصان۔ جیب کٹ گئی، کام کر رہے تھے جہاں وہاں سے مزدوری نہ ملی، جو مزدوری ملی تھی کمایا تھا لے کے چلے راستے میں چوروں نے لوٹ لیا، ختم ہو گیا، تو یہ ہے مال کا نقصان۔ تو وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تو مالوں میں نقصان، ایک بات فرما دی۔ اب اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو مالوں میں نقصان ڈال کر ہم تمہارا امتحان لیں گے، تم کچے ہو یا کہ پکے ہو، ایمان والے ہو، مسلمان، ہاں کون ہو جی؟ مسلمان۔ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد اسلام، نام اسلام، اور کام کر رہے ہیں کفر کے، تو کیسی مسلمان نہیں رہی؟ نماز نہیں پڑھتا مسلمان، زکوٰۃ نہیں دیتا مسلمان، داڑھی منڈاتا ہے مسلمان، جی سٹا لگاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، چوریاں کرتا ہے، کم تولتا ہے مسلمان، کسی سے کام کروا لیا مزدور کے مزدوری نہیں دیتا مسلمان، جی کسی کو چوریاں کر لی وہ عجیب مسلمان نہیں ہے۔ ایسی مسلمانی کسی کے ہاں بھی نہیں چلتی، کھوٹا سکہ کوئی نہیں لیتا، تو کھرا سکہ ہو سب قبول کرتے ہیں۔ ارے اور تو اور اگر کسی کو 2000 کا نوٹ میلہ سے دینے لگو وہی منہ بنا کے لے گا، حالانکہ وہ چلے گا اتنے ہی میں وہ بھی، لیکن میلہ سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی ناک مار کر لیتے ہیں۔ تم تو ایسی مسلمانی لے کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اور پھر یوں کہیں اللہ میاں کو بھی تو مدد کرنی چاہیے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہو رہی؟ کہ تم ابھی تک تم زندہ سلامت ہو، سانس لے رہے ہو، یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی کبھی کا مسالہ سے پیس دیا ہو گیا ہوتا، ختم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو یہاں امتحان میں بیٹھنا پڑے گا۔ اگر اس امتحان میں پاس ہو گئے تو ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہے۔ اور اگر تم مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی جنت دوزخ کو نہیں مانتے تو تمہارے سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، تم تو کافر ہو، بے ایمان ہو، تمہارے سے بات کرنا ہی فضول ہے، دفع ہو جاؤ، تمہارے سے ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو بات اس سے کر رہے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ کے سامنے پیش ہونے پر، جنت دوزخ میں جانے پر، کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ایمان والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ایسے مکار لوگ کیا دعوت دیں گے دوسرے لوگوں کو اسلام کی کہ مسلمان ہو جاؤ؟ کیوں؟ مسلمان ہونا اسی کا نام ہے نماز نہ پڑھو، مسلمان اسی کا نام ہے کہ داڑھی نہ رکھو چہرے پر، مسلمان اسی کا نام ہے کہ جھوٹ بولو اور بیٹھ کر جو ہے مسلمانوں کی برائیاں کرو، اسی کا نام مسلمان نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی مسلمانی پسند نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بات کرنا یہ حماقت ہے، یہ تو ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو بہرحال تو میں یوں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ آزمائیں گے بھوک مالوں میں نقصان ڈال کر۔ تو جب مالوں میں نقصان ہو جائے گا تو کیا کہیں گے؟ اب لوگ آ کے ہمارے سے کہتے ہیں جی کاروبار نہیں چل رہا ہے، وہاں پیسے مر گئے، تعویذ دے دو۔ چلو بھائی تمہاری تسلی کے واسطے تعویذ بھی دے دیں گے، وظیفہ بتاویں پڑھنے کو وہ تیار نہیں، دعا مانگنے کو وہ تیار نہیں، بس تعویذ دے دو۔
سارے کام تعویذوں سے ہو رکھے ہیں. کل کو آ کے کہیے کھانا نہیں کھایا جاتا تعویذ دے دو، یہ پیٹ بھر جایا کرے تعویذ دے دو، بڑھیا رہا. تو یہ حالت ہماری ہو گئی ہے کہ جو اصول ہیں ان کو چھوڑ دیا. تو اب یہ تعویذوں سے کام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا. اس کے لیے دعا ضروری ہے، اللہ کے کلام سے مدد مل جاتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں کر کے دکھایا. میرے بھائیوں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے نہ نکلنا پڑتا. مدینہ جا کر کے گئے، وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا کافروں نے. آپ نے پھر محاذ قائم فرمایا، اللہ کا حکم ہوا جہاد کرو، تو ان سے جہاد کیا، ترکیبیں بنائیں، اور پھر ترکیبیں بناتے بناتے مسلمانوں کو ہوش آیا. پٹ لیے تھے نا جب ہوش آیا. اور اس سے پہلے بد اخلاق، بدتمیز، آپس میں مرنا جینا کٹنا، بعضوں میں جھگڑا ہو گیا، 100 سال تک لڑائی چلتی تھی. اگر مرنے لگا تو باپ بیٹوں سے بلا کے کہتا تھا اس لڑائی کو بند نہ کرنا. یہاں تک کہ لڑائی 200 سال تک برابر چلی آ رہی خاندانوں میں. یہ حالت تھی ان کی. لیکن جب دین اسلام ان کے اندر آیا، کلمہ پڑھا، تو آپس میں مہربان ہو گئے اور ان کو سمجھ میں آیا کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے. تو اس لیے پھر مکہ فتح کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اسلام کا قانون، اسلام کی حکومت دنیا میں پھیلائی. دنیا کے کافروں کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، کم نہیں تولتے، جھکتا تولتے ہیں، کسی کی بہو بیٹیوں پر نگاہ نہیں ڈالتے اور کسی کی نقل نہیں کرتے. ان کا فیشن اسلام مسلمانوں کا الگ ہے، ان کی ٹوپی الگ ہے، ان کا کرتا الگ ہے، ان کے لباس الگ ہے، مسلمانوں کا رہنا سہنا الگ ہے، مسلمانوں کا کلام الگ ہے، مسلمانوں کے کھانے کا طریقہ الگ ہے، مسلمانوں کا پیشاب پاخانے کا طریقہ الگ ہے، مسلمانوں کا خریدنا بیچنا گروی رکھنا ان سب کا طریقہ الگ ہے، مسلمانوں کی عدالت کے فیصلے الگ ہیں. یہ نہیں کہ مسلمانوں کی عدالت میں آ کے اور اسلام کا قانون چل رہا ہے اور آ کے کہہ دیا جاؤ، کہنے لگے تیسرے مہینے کی 28 تاریخ لگا دی. تیسرے مہینے کی وہ تو مرنے لگ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، انہوں نے تیسرے مہینے کی تاریخ لگا دی. اب تیسرا مہینہ آیا پھر تاریخ لگا دی، پھر مہینہ آیا تو پھر تاریخ لگا دی. یہ حالت اسلام کا قانون یہ نہیں ہے. وہاں تو فوراً مسئلہ حل کرو، زیادہ زیادہ ایک ہفتہ ہو گیا بس، جمعہ کے دن بیٹھ کر کے فیصلہ سنا دو تاکہ لوگوں کو عدالت سے انصاف ملے، لوگوں کو عدالت سے سکون ملے. اور یہاں حرام کی کھا رہے ہیں، نہیں لوٹ رہے ہیں، رشوتیں الگ بٹور رہے ہیں، تنخواہیں الگ لے رہے ہیں. ان سے فیصلے نہیں نمٹائے جاتے. ان کو کیوں فیصلہ نہیں کہیں کسی کا ڈر، کہیں کسی کا ڈر، کہیں کسی کا. بڑے بڑے عجیب مسئلے ہیں. تو انہوں کو معلوم ہوا کہ اسلام ایسا مذہب ہے، تو انہوں نے بہت سے لوگوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا، اور بہت سے لوگوں نے مرعوب ہو کر، رعب کھا کر کے مسلمانوں کا، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کے اندر رعب رکھا ہے، تو اسلام قبول کیا. یوں اسلام پھیلا تھا اور ساری دنیا میں کو اسلامی حکومت پھیل گئی تھی. اور آج مسلمانوں کی حکومت چھنتی جا رہی ہے. کیوں؟ اسلام کی حکومت نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے. آج فلاں کی حکومت سعودی میں ہے، کہیں پاکستان میں ہے، کہیں وہاں ہے، کہیں بہت حکومت ہے. لیکن یہ بتا دو اسلام کا ایک قانون بھی چل رہا ہو کہیں؟ جو وہاں کا پردھان منتری ہے، جو وہاں کا بادشاہ ہے، بتاؤ اس نے داڑھی رکھ رکھی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے یا عمامہ ہے، نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے، جمعہ کا خطبہ دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. شراب پی کے مست پڑیں. تو یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کی حکومت نہیں. اس لیے وہاں کی پبلک کے میں جو ہے مسلمان بھی ان سے خوش نہیں، کافر تو کیا خوش ہوں گے. تو ایسوں کی حکومت چھنے گی. اللہ تعالیٰ سے کوئی رشتہ داری تھوڑا ہی ہے. مسلمان کہنے سے، عبداللہ عبدالرحمن بنانے نام رکھ لینے سے رشتہ داری تھوڑا ہی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے. ارے تم کچی چلم، کچا پیالہ اور جھوجرا کپ بازار سے نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ کو ایسے کچے جھوجرے مسلمان کیسے پسند ہوں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ کھرے کھوٹے الگ ہو جائیں. کھوٹے الگ، کھرے الگ. تو کیا کہا؟ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں نقصان ڈال کر ہم تمہاری آزمائش کریں گے. اور آگے فرمایا وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں میں تمہیں ہم آزمائیں گے. جانوں میں تمہیں ہم آزمائیں گے. تمہاری جانوں میں کیا آزمائیں گے؟ بیماری بھیج دیں جی، اور کچھ الجھن پریشانی بھیج دیں، اس میں تمہاری کوئی دوا اثر نہیں کرتی. تو اب کیا شیطان نے وسوسہ ڈالا؟ لمبی ہو جائے